الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلناك لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم. عزیزان محترم اور ہم سب کے نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، موت کی حقیقت اور آخرت کی اہمیت یہ تمام عنوانات اور موضوعات میں سب سے زیادہ اہم ہے. اسی لیے مسجد کے بورڈ پر بھی لکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. موت ایک ایسی بڑی حقیقت ہے، موت ایک ایسی چیز ہے دنیا میں موت کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. الموت قدر کل نفس شاربہ والموت قبر کل نفس داخلہ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، زندہ ہو، امیر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، اولیاء ہو، علماء ہو، صلحاء ہو، دنیا میں جتنے لوگ ہیں کوئی بھی موت کی آہٹ سے اور موت کے ذائقے سے محفوظ نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کہنے والے نے یہ کہا ہے لو کان بقاء الدنیا، اگر دنیا میں کسی چیز کو دوام ہوتا اور اگر کوئی چیز باقی رہتی تو افضل البشر سید الانبیاء والاتقیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اور قرآن نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاكَ لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اور آپ سے پہلے اے پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے انسان آئے وہ کبھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے. أَفَإِن مِّتَّ، تو اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ باقی رہنے والے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ آیا، اللہ نے بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو تھپڑ مار دیا، بھاگو یہاں سے، جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی. یہ فرشتہ جو روح قبض کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے پاس آیا ہوا تھا، وہ واپس اللہ کے پاس جاتا ہے، اے اللہ آپ نے ایک بندے کے پاس بھیجا، وہ بندہ تو ایسا ہے کہ موت کا نام سن کر کے اس نے مجھے تھپڑ مار دیا جس کی وجہ سے میری آنکھ چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی آنکھ کو درست کر دیا اور فرمایا پھر جاؤ، اور سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے کہنا کہ بیل کے اوپر، جو بیل ہے، بھینس ہے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال مزید آپ کو زندہ رکھیں گے.
اگر 5000 بال ہے تو 5000 سال آپ زندہ رہیں گے۔ چنانچہ جب فرشتہ یہ پیغام لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، ساری باتیں سن کر فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد موت آئے گی۔ تو فرمایا موت اب بھی ہے، موت تب بھی ہے، تو بہتر ہے ابھی مر جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت سے کسی کو مفر نہیں، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت آنی ہے اور ہر ایک کو آئے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ آدمی ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ جس پر موت آنے والی ہے اس کے آس پاس بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں، مال کے وارث بننے والے ہیں، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ جس پر موت آنے والی ہے اس موت کو روک دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کل آئندہ کیا کام کرے گا۔ میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، دنیا کے کوئی لوگ نہیں جانتے کہ انسان کل آئندہ کیا کرے گا۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ بھی انسان نہیں جانتا کہ موت کہاں آئے گی، محلے میں آئے گی، اپنے جگہ میں آئے گی، گھر میں آئے گی یا گھر کے باہر آئے گی، اور اپنے دیار میں آئے گی یا دیار سے باہر کہیں اور آئے گی، لوگوں کے سامنے آئے گی یا لوگوں کے ہٹ کر کے موت آئے گی۔ موت کہاں آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ البتہ آپ کہیں بھی رہیں، ہم کہیں بھی رہیں، چاہے مضبوط کی رہی کے اندر محفوظ کیوں نہ ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط کی رہی کے اندر چلے جاؤ لیکن موت آ کر رہے گی، پکڑ کر رہے گی۔ موت سے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا ہے، موت سے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں وہ سن لیں، ان سے ملاقات کر کے رہے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد اس ہستی کے پاس ہم لوگ جانے والے ہیں جو ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، کھلے ہوئے کو بھی جانتا ہے، چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ ہماری وصیحتوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک انسان یہ سوچتا ہے ابھی موت کب آئے گی، جب آئے گی تب آئے گی، جب دیکھا جائے گا، جب نیک عمل کر لیں گے، ابھی وقت ہے دنیا کے عیش و آرام سے فائدہ اٹھا لیں اور مستی کر لیں، اور اس طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے، لاؤبالی پن میں، غفلت میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اے کاش مجھے کچھ اور مہلت مل جاتی، کچھ اور وقت مل جاتا تو دنیا کے اندر میں یہ نیک کام کرتا، میں وہ کرتا۔ جبکہ قرآن کہتا ہے جو زندگی دی ہے اس موت کے آنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لو، جب موت کا وقت آ جائے گا ذرہ برابر کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ پھر اگر انسان تمنا کرے، کفے افسوس ملتا رہے، کاش کہ مجھے دوبارہ زندگی مل جاتی، کاش کہ میری عمر اور لمبی ہو جاتی، تو دنیا کے اندر ایسا ویسا کرتا، دنیا کے اندر خوب ساری نمازیں پڑھتا، دنیا کے اندر اللہ کو کی طرف لوگوں کو بلاتا۔ یہ انسان سوچتا ہے، اپنے ذہن میں خاکہ بناتا ہے، تیار کرتا ہے، لیکن کچھ ہوتا جاتا نہیں۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ انت ترید وانا ارید واللہ یفعل ما یرید۔ انسان بھی ایک ارادہ کرتا ہے، میں بھی ایک ارادہ کرتا ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کتنا غافل ہے، موت کو یاد نہیں کرتا۔ وہ بندہ جس نے اپنے کاندھے پر ڈھیر سارے لوگوں کے جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے گیا، جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ اچانک کی موت کی خبریں میں بہت سن چکا ہوں، مجھے معلوم ہے کتنے میرے رشتہ دار تھے، کتنے ہمارے آبا و اجداد تھے، کتنے ہماری دادیاں تھیں، کتنی ہماری نانیاں تھیں، کتنے ہمارے محلے کے لوگ تھے، وہ لوگ جو کل ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، جو کھانا کھاتے تھے، چلتے پھرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ انسان کو کم سے کم اس سے سبق لینا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔
लोगों दुनिया के अंदर 3 तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान वो है जो जिंदगी को ही और दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठा है। वो ये समझता है कि दुनिया ही मेरी आखिरी मंजिल है, आखिरी ठिकाना है, इस दुनिया के बाद कोई घर नहीं, इस दुनिया के बाद कोई मकान नहीं, लिहाजा वो दुनिया के चाहने के लिए दुनिया से मोहब्बत बिल्कुल आखिरी दर्जे की कर देता है, अल्लाह को भुला देता है, रसूल को भुला देता है, शरीयत को छोड़ देता है, बाल बच्चों में ऐसा मसला हो जाता है कि किसी की परवाह नहीं करता। एक वो इंसान है जो दुनिया का होके रह जाता है, एक वो इंसान है। दूसरा वो इंसान है जो अल्लाह को याद करते रहता है, गाहे गाहे याद करता है, आखिरत की फिक्र है, आखिरत की तरफ तवज्जो है और मैदान महशर का उसके जहन में है, और ये भी उसको याद है कि अल्लाह के सामने हमको हाजिर होना है। लेकिन कभी कभी उसको डर लगता है, तो डर इस बुनियाद पर लगता है कि मेरे गुनाह ज्यादा हैं, काश कि अगर मेरी जिंदगी और लंबी होती तो मैं नेकियां कर लेता। दूसरा ये इंसान है। तीसरा वो इंसान है जो हर वक्त अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के फिक्र में, हर वक्त उसके दिल में एक तमन्ना है जल्दी से मैं जाऊं अल्लाह से मुलाकात करूं। फरमाते हैं सबसे बेहतर इंसान ये तीसरा वाला है। फिर दूसरा वाला और सबसे पहला जो आदमी है वो इंतहाई खराब है, इंतहाई घटिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सबसे अफजल और सबसे बेहतर इंसान कौन सा है? नबी पाक ने फरमाया कि सबसे अफजल वो हैं जिसके अखलाक अच्छे हों, जो मुआमलात का बिल्कुल साफ सुथरा हो। फिर अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं दोबारा मैंने सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उसके बाद कौन सा इंसान अफजल है? फरमाया वो इंसान अफजल है जो मौत को और आखिरत को हर वक्त याद रखता है, वो अक्लमंद है, मौत से पहले मौत की तैयारी करता है, कब्र की तैयारी करता है, कब्र की वहशत से, कब्र के खौफ से और कब्र की मंजिल से उसको ऐसे परेशान किए हुआ है कि हर वक्त उसके दिल में एक बात है कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, इस दुनिया को छोड़ना है, बीवी को छोड़ना है, बच्चों को छोड़ना है, औलाद को छोड़ना है, रिश्तेदारों को छोड़ना है। वो ये सोचता है मुझे तो अल्लाह के यहाँ जाना है और अल्लाह के पास जाकर जो भी इस दुनिया के अंदर मैं अच्छा और बुरा करूंगा, अल्लाह के यहाँ जाकर पूरा का पूरा मुझे हिसाब किताब देना है। फरमाते हैं जब ये इंसान इस तरीके से जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह ताला उसे 3 बशारत देते हैं। एक तो ऐसे बंदे को तौबा की तौफीक मिल जाती है, और तौबा की तौफीक मिलना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ढेर सारे इंसान ऐसे ही गुजर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उन्हें तौबा की तौफीक नहीं हुई इसलिए कि उनका दिल पत्थर बन चुका है, वो अल्लाह की तरफ न रुजू होते हैं, हर वक्त जो है गाने में, रक्सो सुरूर में, शराब नोशी में, चोरी और डाका जनी में, हर वक्त गफलत के कामों में वो पड़े हुए हैं और उनका दिल जो है पत्थर से पत्थर बनता जा रहा है। उनको कोई फिक्र नहीं है करना क्या है और कहाँ जाना है। वो इस तरीके से लाउबालीपन में जिंदगी गुजार रहे हैं। एक जब इंसान अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के फिक्र में अपने आप को डुबा देता है, अल्लाह उसको तौबा की तौफीक देते हैं। नंबर 2, वो आदमी अल्लाह जितना उसके लिए रिस्क को अल्लाह ने मुकद्दर किया हुआ होता है, बंदा उतनी रोजी पर राजी रहता है। ज्यादा की हिर्स और ज्यादा की लालच के पीछे नहीं पड़ता, वो नहीं चाहता कि मुझे बहुत ज्यादा मिले, बल्कि अल्लाह ने जितनी उसकी दौलत उसके लिए मुकद्दर कर रखी है वो इतने पर राजी होता है। ये भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। तो उसको तौबा की भी तौफीक मिल जाती है और ऐसे आदमी को अल्लाह ताला इस मरहले तक भी पहुंचा देते हैं। और तीसरी चीज, आदमी जो है हर वक्त नेकियों में डूबा रहता है, नेकी वाले अमाल करते रहता है और उसकी फिक्र करता है। यानी नेकियों की फिक्र के साथ साथ अल्लाह ताला जब वो नेकी करता है तो जबान में हलावत पैदा फरमाते हैं, इबादत में लज्जत अता फरमाते हैं। जब वो इबादत करता है तो एक तरह का सुकून मिलता है। इबादत में बेचैनी आज हम में आई है, जल्दी जल्दी हर नेक अमल को करके हम भागना चाहते हैं। जुमा की नमाज हुई, सलाम फेरते ही हम भागना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, नबी की शरीयत, नबी की सुन्नत, नबी की चाहत, नबी की मोहब्बत
ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اب کیا ہے؟ آفس ہے، آفس ہے، آفس ہے، بال بچے ہیں، بیوی ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اگر تصور نہیں ہے تو خدا کا تصور ہمارے ذہن سے نکلتا جا رہا ہے، شریعت مٹتی جا رہی ہے، سنت مرتی جا رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر ہمارا ذہن کام نہیں کرتا۔ کیا ہے؟ چلو نکلو دنیاوی کاروبار کے لیے اور دنیا کا کام تلاش کرو اور اپنے کو بھی اچھا رکھو، سیر و تفریح کرو، مزے لوٹو، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ایک انسان یہ سوچتا ہے، جب انسان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے تو نہ اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے، نہ جتنا اللہ دیتا ہے اس پر وہ قناعت کرتا ہے، صبر بھی نہیں کرتا، وہ زیادہ کی حرص کرتا ہے، حل من مزید کی صدائیں لگاتا ہے، اور زیادہ مل جائے، اور زیادہ مل جائے، وہ اس کی صدائیں لگاتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، قبرستان جایا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ قبرستان جانے سے اللہ کا دھیان آئے گا، یہ دل میں آئے گا، یہ قبرستان میں وہ لوگ ہیں، میرے آبا و اجداد یہاں مدفون ہیں، میرے رشتہ دار یہاں مدفون ہیں، یہاں وہ ہیں جس دوست کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر میں لایا تھا، آج وہ اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ ایک وقت آئے گا لوگ مجھے جنازہ بھی پہنائیں گے، لوگ میری نماز بھی پڑھیں گے، اور مجھے بھی اسی قبرستان میں آنا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ جبکہ نہ میرا دوست کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ رشتہ دار کام آئے گا۔ اگر قبرستان میں اور میدان محشر میں اور اس کے بعد اگر کوئی کام آنے والا ہے تو اعمال صالحہ ہے۔ میں نے اعمال صالحہ کی کتنی فکر کی، غیبت میں خوب اپنے آپ کو لگائے رکھا، چغل خوری میں اپنے آپ کو لگائے رکھا، غلط کاموں میں لگائے رکھا، فلمی دنیا میں اپنے آپ کو لگائے رکھا، فیس بک میں لگے رہے، اور ٹویٹر پر لگے رہے، اور سوشل میڈیا پر لگے رہے۔ اگر ہم نے فکر نہیں کی تو ہم نے آخرت کی فکر نہیں کی، اللہ کی فکر نہیں کی، پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، مونڈے پر تھپتپایا، اے عبداللہ اس طرح زندگی گزارو جس طریقے سے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ مسافر کس طرح رہتا ہے؟ مسافر کے رہنے کا ٹھکانہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت ساری ڈھیر ساری دولت وہ اپنے پاس جمع نہیں کرتا، وہ سفر کرتا ہے، اسٹیشن میں سفر کرتے کرتے کسی منزل پر اترتا ہے، وہاں اپنا مکان اور دکان اور محل نہیں بناتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے اس سفر سے آگے ایک اور سفر ہے، مجھے اپنی منزل تک جانا ہے۔ اور جب وہ وہاں تک راستہ طے کرتا ہے تو جس طریقے سے یہ آدمی سفر کر رہا ہے اور سفر کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک بات ہے کہ مجھے منزل تک پہنچنا ہے، ایسے ہی ہم لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا وقتی ہے، یہ دنیا آج ہے کل نہیں ہے۔ ہم کو یہ چھوڑ کر اس آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ سفر آخرت کے لیے ہم نے کیا توشہ جمع کیا، ہم نے کیا تیاری کی؟ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا ہے تو اللہ سے آج بھی وقت ہے۔ داڑھی سفید ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اشارے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کنائے ہیں۔ اے لوگوں، جس طریقے سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے طرح طرح کے اشارے کنائے رکھے ہیں کہ زلزلے سے سینکڑوں انسان موت کے منہ میں آ جاتے ہیں، ہوائی جہاز کے حادثے سے سینکڑوں انسان موت کے منہ میں آ جاتے ہیں، سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں انسان موت کے منہ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کے اندر ایسے اشارے اور کنائے رکھے ہیں جس کی وجہ سے آنے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ میسیج دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ اے لوگوں، جس طریقے سے یہ لوگ مرے ہیں تم پر بھی یہ حادثہ اور یہ وقت آ سکتا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو۔ یہ الارم ہے، سفید داڑھی کا ہونا یہ الارم ہے، بار بار بیماری کا آنا یہ الارم ہے۔ ہم دنیا کے اندر ایسے مست ہیں، دو چیزوں نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، ایک دنیا کی محبت ہے اور ایک جہالت ہے۔ دنیا کی محبت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، دو چیزیں جوان رہتی ہے، ایک تو لمبی زندگی اور لمبی امیدیں۔ لمبی زندگی اور لمبی امیدیں، انسان یہ چاہتا ہے کہ عمر اور لمبی ہو جائے اور امیدیں جو ہے وہ بھی اپنی جو ہے پوری کرنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے اندھا کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان گئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. اس لکڑی سے آپ نے چوکور بنایا, 4 کونے والی شکل, مربع بنایا, اور پھر بیچ میں ایک سیدھی لکیر کھینچی. وہ لکیر جو ہے اس مربع سے اور اس چوکور سے باہر جا رہی تھی, اور اگل بگل جہاں جو ہے زندگی شروع ہوتی ہے, اگل بگل کچھ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ, یہ جو چوکور اور 4 کونے والی شکل تم دیکھ رہے ہو یہ موت ہے, اور جو بیچ میں سیدھی لکیر ہم نے کھینچی ہے یہ انسان ہے, اور لکیر سے باہر جو لکیر جا رہی ہے وہ انسان کی امیدیں ہیں, وہ انسان کی خواہشات ہیں. موت اتنی ہے اور امیدیں اس سے باہر جا رہی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ حادثات, مصیبتیں, یہ پریشانیاں ہیں, پریشانیاں بے شمار ہیں, امیدیں بے شمار ہیں, اور موت اتنی ہے. چوکور شکل بنا کر کے اللہ کے رسول نے سمجھایا. ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تم صبح کر لو تو شام ہونے کا انتظار مت کرو, جب صبح کر لو تو شام ہونے کا انتظار مت کرو, اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو. اور پھر کیا ہے, جب تمہارا صحت کا زمانہ چل رہا ہو, بیماری کے لیے کچھ نہ کچھ کر لو. صحت کے زمانے کا کیا ہوا کام بیماری میں بھی کام آتا ہے, زندگی میں کیا ہوا نیک عمل مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ہی نہیں, پوری دنیا کو قرآن میں, احادیث میں, اور سارے صحابہ کو آپ نے یہ چیزیں بتلائی. چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب میری موت کا وقت قریب آ گیا میں رونے لگا. بی بی صاحبہ نے کہا کہ آپ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ فرمایا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں, بلکہ اس لیے رو رہا ہوں پتہ نہیں کس گناہ پر میری موت آ جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہے علم حاصل کرنے کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 5375 روایتیں براہ راست اللہ کے رسول سے وہ روایت نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں جب آخری وقت آیا وہ رونے لگے, اور رونے کا جو منشا تھا اور مرحلہ تھا وہ اس لیے تھا کہ ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں اور سفر کا خرچہ تھوڑا ہے, نہیں معلوم میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ میرے جیسا گنہگار وہ نہیں کہہ رہا, صحابی رسول حضرت سیدنا و شیخنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, زندگی بھر جس نے نیک کام کیا, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور اللہ نے جو ان کو انعامات دیا ہے اور دیں گے وہ ان پر راضی ہو گئے, جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہو چکی, وہ صحابی رسول ڈر رہے ہیں کس بات سے؟ ایک لمبا سفر شروع ہونے والا ہے, اور اس لمبے سفر میں تھوڑا سا خرچہ ہے, نیکی تھوڑی ہے, نہیں معلوم میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. حضرت عطا السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب میری موت کا وقت قریب آیا اور بالکل آخری وقت چل رہا تھا, میں رونے لگا, اور رونا میرا اس لیے تھا, لوگوں نے پوچھا کیا آپ موت کو محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ موت میری گردن تک آ چکا ہے, قبر میرے سامنے ہے, پل صراط سامنے ہے, نہیں معلوم کہ میں پل صراط پر صحیح سے گزر پاؤں گا یا نہیں گزر پاؤں گا. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو دنیا میں ہم ہیں, آپ ہیں, اٹھنا بیٹھنا سب کا سب کے ساتھ ہے, لیکن 3 مرحلہ ایسا آئے گا آخرت میں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. ایک مقام وہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں آتا ہے, جب تک کہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں نہ آ جائے کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اگر نام اعمال داہنے ہاتھ میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کامیاب ہے, اور نام اعمال اگر بائیں ہاتھ میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی ناکام ہے. اور دوسرا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر سے جب انسان گزرے گا, پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر بچھائی گئی ہے, جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, رٹے رٹائے ہوئے الفاظ نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جہنم کے اوپر جو پل ہوگا
اس پل پر سے جب تک انسان گزر نہیں جاتا وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابا کام آ جائیں گے دنیا میں، اولاد کام آ جائے گی، والدین ساتھ دے دیں گے، رشتہ دار ساتھ دے دیں گے، لیکن وہ مقام ایسا ہوگا جہاں کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس نام اعمال کے بارے میں جب تک اللہ یہ فیصلہ نہ کر دے کہ فلاں بن فلاں کو بخش دیا گیا، اب یہ جا سکتا ہے جنت میں، فرشتے ان کو جنت میں لے جاؤ، جب تک یہ مرحلہ آئے گا نہیں، ایسے وقت میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، چاہے دنیا میں کتنا ہی کوئی کسی سے دوستی رکھے اور چاہے دنیا میں کوئی کسی سے کتنا ہی تعلق رکھے، لیکن میدان محشر میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ انسان تو انسان، انبیاء کو بھی نبی نفسی نفسی کے عالم میں وہ بھی مبتلا ہوں گے۔ دل پتھر ہو چکا ہے، دل سو چکا ہے، خواب غفلت کا شکار ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس پتھر کو نرم کیا جائے، اور پتھر کو نرم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے سے موت کی یاد تازہ ہوگی۔ دینی مجلسوں میں، دینی حلقوں میں بیٹھا کرو، وہاں جو وعیدیں آئے گی، جو قرآن پڑھو گے، جو اللہ کا فرمان آئے گا، اس سے بھی دل پسیجے گا اور آخرت کا تصور آئے گا۔ جب انسان کے دل میں آخرت کا تصور آئے گا، یقیناً کتنا بھی دل سخت ہو، انسان کا دل پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مرحلہ آتا ہے، وہ اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں اب تک گنہگار تیرا بندہ بنا ہوا تھا، اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہے، اے اللہ اس غلام کو بخش دیجئے، اس غلام کی کوئی حیثیت نہیں، بندہ گنہگار صحیح لیکن اے اللہ ہے تو تیرا بندہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، معاف کر دیجئے۔ انسان اس طریقے سے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے زندگی دیتے ہیں، توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی، کیا اچھا ہوتا زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی، امیری ہوتی غریبی نہ ہوتی، تندرستی ہوتی صحت نہ ہوتی۔ چار چیزوں کے بارے میں انہوں نے خواہش ظاہر کی۔ اللہ نے جواب دیا پلٹ کر کے، موسیٰ اگر جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی تو میرے عذاب سے کون ڈرتا؟ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو میرے سے کون ملاقات کرتا؟ امیری ہوتی غریبی نہ ہوتی تو اللہ کی نعمت پر کیسے شکریہ ادا کیا جاتا؟ اور صحت مندی ہوتی بیماری نہ ہوتی تو اللہ کو یاد کیسے کرتے؟ بیماری کے عالم میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو چار چیزوں کے بارے میں بتلایا کہ جیسے اس طرح اللہ سے جو شخص ملنے کا شوق رکھتا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے پاس آئے، اللہ کو بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ بندے کو میں اپنے پاس بلا لوں۔ اور جو بندہ ڈرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو دنیا کے اندر اور رہنا ہے، تو اسی جہالت میں انسان کیا سوچتا ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا ہوگا تب جا کر کے موت آئے گی۔ انسان یہ سوچتا ہے ابھی تو بچپنا ہے، جب اور آگے مرحلہ آئے گا تب موت آئے گی، جبکہ موت کا کوئی مرحلہ نہیں۔ بچپن ہے تو اس وقت بھی موت آ جاتی ہے، جوانی ہے اس وقت بھی موت آ جاتی ہے، اچھی حالت میں اس وقت بھی موت آ جاتی ہے۔ موت کی کوئی فکر نہیں، موت کی ایسا مرحلہ ہے، اللہ چاہتے ہیں کسی کو، کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں اور میں نہ مروں، تب بھی اگر اللہ چاہتے ہیں اور اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے اور اللہ اس بندے کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو اس بندے کو کسی نہ کسی طرح موت آ ہی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے موت لکھ دیتے ہیں کسی جگہ میں تو اس جگہ میں اس کے لیے ضرورت پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی کی موت مدینہ طیبہ میں لکھی ہوئی ہے، اب ضرورت پیدا ہو گئی، وہ بندہ عمرہ کے لیے گیا، حج کے لیے گیا اور وہیں اس کی موت آ گئی، تو جس سرزمین پر جس کی موت لکھی جاتی ہے وہاں اس کے لیے ضرورت پیدا کر دیتے ہیں، انسان وہاں جھک مار کے جاتا ہے اور پھر وہاں موت اس کو جکڑ لیتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بچ جاؤں اور ہر طریقے سے بچوں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ 5 منزلہ عمارت سے ایک مزدور گر گیا اور 5 منزلہ عمارت سے گرنے کے بعد وہ صحیح سالم ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ اپنے پیر سے چل کر کے پھر 5ویں منزل پر گیا، ساتھیوں نے مبارکبادی دی، بڑا اچھا نصیب والا ہے،
جو مالک تھا اس نے پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ خرید کر مٹھائی لاؤ. یہ تو بڑی نعمت کی بات ہے کہ 5 منزلہ عمارت سے گرے اور پھر گر کر کے بھی تمہاری کوئی حالت نہیں ہوئی, تم صحیح سالم ہو. یہ تو خوشی کی بات ہے, جاؤ مٹھائی لے کر کے آؤ. وہ مزدور جو ہے مالک کا پیسہ دیا ہوا وہ جاتا ہے مٹھائی خریدنے کے لیے, اور مٹھائی کے لیے وہ روڈ کراس کر رہا ہوتا ہے اور پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 منزلہ عمارت سے گرا, کچھ نہیں ہوا, اور ایک صحیح طریقے سے جا رہا تھا اور موت نے جکڑ لیا. ایک انسان بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے, لیکن اگر موت اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو ضرور موت آتی ہے. انسان کو بھاگنے کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. ایک انسان جو برے عمل میں ہے وہ یہ سوچتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات, وہ یہ سوچتا ہے کہ جب ہم برے کام کریں گے اور اچھے کام ہمارے نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو بھی ایمان والوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک انسان جس نے گندے کام کر رکھے ہیں اور اس کا یہ گمان ہے کہ ہم کو جو ہے ایمان والوں کے ساتھ شامل کر لیا جائے گا, سواء محیاہم ومماتہم, وہ یہ سوچتا ہے اچھے اور برے سب کی موت جو ہے برابر ہے. فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. جو اچھے موت میں مرے گا یعنی جو مومن ہوگا اس کا ٹھکانہ الگ ہے, جو مومن نہیں ہے اس کا ٹھکانہ الگ ہے. جو نیک ہوتا ہے, نیک روح ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کو یہ پیغام ہے, اے مطمئنہ, اے نفس روح, اے تجھ پر موت بھی اطمینان سے سو جا اور تو جنت کی طرف جا, اور تجھے جو ہے تیرے رب نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, جنت میں تو داخل ہو جا. لیکن جب کافر ہوتا ہے, مشرک ہوتا ہے, اور ایک بندہ جو دنیا کے اندر اچھے کام نہیں کرتا ہے, فرشتے اس پر موت طاری کرتے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, جب اس کو موت جکڑنے آتی ہے فرشتہ ہاتھ بڑھاتے ہیں, وہ کھینچتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ بچا نہیں پاتا, موت کے نرغے میں اور موت کے منہ میں آ جاتا ہے. اور جب موت اس پر طاری ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے پریشان ہو کر کے چاہے نہ چاہے موت تو اس کو آنی ہے. قرآن کریم نے اچھے لوگوں کی موت اور برے لوگوں کی موت کے بارے میں واضح انداز میں بتلایا. اس لیے میرے دوستو, انسان چاہے کتنا ہی دنیا کے اندر کسی بھی طریقے سے زندگی گزارے, لیکن آخر جو مرحلہ آنے والا ہے یہ دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے. اور مسجد کے بورڈ میں بھی لکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس دھیان سے اور اس خیال سے اور اس فکر سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کو رحم آئے گا, اللہ ہم پر کرم کا معاملہ فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر کرم کا معاملہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرما دیتے ہیں. دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.